مجھے اور آپ کو لشکر امام میں شامل ہونا ہے۔ ان تمام مجالس کا تعلق موضوع، تیاری، غور سے جو سننا ہے سارے موضوع کو، نتیجہ جو نکالنا ہے، اپنے دماغ میں جس بات کو بٹھانا ہے وہ یہی ہے کہ اس جگہ سے مجھے لشکر امام میں جانا ہے۔ یہاں سے انتخاب ہوگا، یہ جگہ جو ہے یہ انتخاب گاہ ہے۔ مولا تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد انتخاب کرتے ہیں کہ میرے لشکر کے قابل کون ہے، کیونکہ ہم ابھی مولا کو 72 چاہیے دوبارہ، جیسے مولا کو زمین کربلا پر 72، ایسے ابھی ہمارے زمانے کے امام کو کتنے چاہیے؟ 313۔ وہ 313 خاص الخاص، وہ آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے، یہ مشکل نہیں ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ صرف واجبات کو اپنے وقت پر ادا کر لیجئے، وقت پر۔ مستحبات کو بہت زیادہ اہمیت دیجئے، جتنے مستحب کام ہیں ان کو بہت زیادہ اہمیت دیجئے، جتنے حرام کام ہیں ان سے دشمنی اختیار کیجئے۔ حرام کاموں سے اگر دشمنی اختیار کر لی، حرام کاموں سے اگر نفرت اختیار کر لی تو یقین مانیے کہ مولا انتخاب کر لیتے ہیں۔ اچھا، مولا کو عمل کرنے والا پسند ہے، مولا کو واہ واہ، سبحان اللہ۔ بعض اوقات یعنی اس زمانے میں اگر دیکھا جائے لشکر یزید میں بہت بڑی تعداد میں لوگ، چلیں ہم لشکر یزید کو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ 28 رجب المرجب کے مدینے میں، 28 رجب مولا کی روانگی ہے نا، وہاں سے مدینے سے نکل رہے ہیں مولا، تو آپ لوگوں نے ذاکرین سے، علماء سے جو کچھ سنا اور جو کچھ میں خود ایک طالب علم ہوں، میں بھی سنتا ہوں، غور سے سنتا ہوں، نتیجہ نکالتا ہوں وہاں سے۔ میں نے بھی جو کچھ سنا علماء سے، ذاکرین سے، جو کچھ کتابوں میں پڑھنے کی کوشش کری، اس میں بھی یہی ملتا ہے کہ 60 ہجری میں، 60 ہجری کے 28 رجب کو مدینہ میں مولا کے خدا حافظی کرنے والوں کی بہت بڑی تعداد تھی، رو رہے تھے، گریہ ازاری کر رہے تھے، رونے کو تیار تھے، ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ اچھا، رو رہے ہیں تو کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کا مقصد کیا تھا ان کا؟ اظہار محبت۔ مولا کو مولا مانتے ہیں نا، مولا کو آپ بھی مولا کو مانتے ہیں، مولا کے فضائل پر آپ خوش ہو جاتے ہیں، مولا کے مصائب پر آپ رونے لگتے ہیں، صحیح ہے؟ تو چلو اس رونے میں ہم اور مدینے والے برابر ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ بھی اظہار محبت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، ہم بھی اظہار محبت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ وہ بھی مولا کے فضائل پر خوش و خرم ہیں، ہم بھی مولا کے فضائل پر خوش و خرم ہیں۔ وہ بھی مولا کی ولایت کا دم بھر رہے ہیں، ہم بھی ولایت امیر المومنین کا دم بھر رہے ہیں، بلکہ نعرہ ولایت علی ولی اللہ، ایک ہم نے نیا نعرہ بالکل ابھی حال فعل میں، یہ ابھی آیا جناب، آیا، بڑی اچھی بات، اور بھی مزید ابھی آئیں گے، مزید آتے رہیں گے جناب علی۔ نعروں کی ایک اپنا مزہ ہے، ٹیسٹ ہے، جیسے زبان کا ذائقہ ہوتا ہے نا، ایسے کانوں کو بھی ذائقہ چاہیے، کانوں کو بھی مٹھاس چاہیے، لہذا وہ کانوں کی ایک مٹھاس ہے، اور ایک مٹھاس جناب علی زبان کی ہے، ایک مٹھاس اندر روح کی ہے، روح اندر کی روح کی مٹھاس کا نام ہے فجر کو ادا کرنا۔
بار بار اس موضوع کو لا رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے گھوم پھر کے دوبارہ سے، کہ کسی طریقے سے نماز فجر ضائع نہ ہو جائے ان ایام، خصوصاً ان ایام میں۔ لہذا وہ سارا ایک نظام چل رہا تھا کہ مدینے والے رو رہے تھے، بہت زیادہ زبردست طریقے سے روئے ہیں، بہت زیادہ گریہ ازاری کیا ہے، مولا سے اظہار محبت زبردست طریقے سے کیا ہے، اور 18 ذی الحجہ کو زبردست طریقے سے مبارکباد جشن منایا تھا یا نہیں؟ ارے بھائی میں آپ کی بات کر رہا ہوں، وہ اس زمانے کی بات نہیں، ابھی آپ کی بات ہو رہی ہے۔ آپ تو کیک ویک کاٹنے کے ماشاءاللہ ماہر ہو گئے ہیں، کیک نہ کٹے تو اظہار خوشی ہو نہیں سکتا ہے، جب تک کیک نہ آ جائے جناب، کیک آئے گا پھر پتہ چلے گا کہ ہاں صاحب اب ہم خوش ہو رہے ہیں۔ تو کیک کاٹنے کے بھی آپ ماہر ہیں، کیک کھانے کے بھی آپ ماہر ہیں، کھانے پینے کے ہم ماہر ہیں، مبارکباد دینے کے بھی ہم ماہر ہیں، یعنی ہر پہلو میں ہم ان سے آگے ہیں، ہم ان سے کم بھی، ہم مدینے والوں سے بھی کم نہیں ہیں، کسی طور پر ہم مدینے والوں سے کم نہیں ہیں۔ ہم سارے ان معاملات میں ان کے ساتھ چلتے چلے گئے جناب علی، لیکن جب مولا کا ساتھ دینے کی باری آئی اور مولا نے کہا کہ بھائی تم مجھے مولا کو مولا مانتے ہو، اب میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلو، بس جیسے ہی کہا ساتھ چلو دم نکل گیا، کہنے مولا کتنے مسائل ہیں میرے ساتھ، یعنی ہر آدمی بہانے باز تھا، ہر آدمی بہانے باز تھا، بڑے بڑے پیسے والے لوگ تھے اس زمانے میں، ثروت مند دولت مند افراد اس زمانے میں بھی تھے، دولت مند افراد آج بھی موجود ہیں، اس وقت بھی وہ لوگ اپنی چیزیں مولا کو پیش کر رہے تھے، مولا یہ لے لیجئے، مولا وہ لے لیجئے، جان نہیں دوں گا، مولا جان نہیں دے سکتا ہوں، مولا یہ وہ نہیں ہے، ایک کردار ابھی ہمارے پاس کتاب میں موجود ہے جناب علی، وہ کردار کہتا ہے جناب مولا کو ملا ہے راستے میں، مولا نے اس کو کہا، اور ساری عبید اللہ ابن جوفی ان کا نام ہے، عبید اللہ، خیمہ تھا ان کا لگا ہوا، انہوں نے خیمہ دیکھا راستے میں ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے دیکھا یہ سامنے خیمے کس کے لگے ہوئے، کہتے ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے ہیں، اور ان کے گھر والوں کے خیمے ہیں، ان کے اصحاب کے خیمے ہیں۔ عبید اللہ ابن جوفی نے یہ سارا نظام دیکھا، عبید اللہ ابن جوفی اور عبید اللہ ابن حر جوفی بھی ان کو کہا جاتا ہے، حر بھی نام ان کے آ جاتا ہے، لیکن یہ حر اور اس حر میں فرق ہے، دونوں کے نام الگ الگ ہیں، ان کے نام میں بھی آ جاتا ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے ان کی جانب اپنا پیغام بھیجا، آمنے سامنے خیمے تھے لگے ہوئے جناب علی، کہا کہ بھئی چلو آپ ہمارے ساتھ آئیے، اب میں اس طریقے سے جہاد پر جا رہا ہوں، باطل سے مجھے ٹکرانا ہے، کیا تم حق کا ساتھ دو گے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ میں حق کو حق مانتا ہوں، باطل کو باطل مانتا ہوں، لیکن مولا آپ کو تو معلوم ہے میرا کاروبار بہت زیادہ ہے، میری زمینیں ہیں بہت زیادہ، میرے کسان ہیں، کھیت ہیں میرے جناب علی، کھلیان ہیں میرے بہت زبردست نوعیت سے، اور ان کی دیکھ بھال کون کرے گا اگر میں آپ کے ساتھ چلا گیا؟ لہذا مولا میں یہ دے سکتا ہوں آپ کو، مولا میرے پاس ایک قیمتی ترین گھوڑا ہے، اس سے زیادہ قیمتی گھوڑا اور اس سے زیادہ تیز رفتار گھوڑا عرب میں موجود نہیں، سب سے قیمتی جو گھوڑا وہ میرے پاس ہے، مولا یہ خدمت امام میں مولا اسے قبول کیجئے۔ مولا مسکرائے کہ اپنا گھوڑا اپنے پاس رکھو، ہمیں گھوڑوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو گھوڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ دے رہے تھے وہ، یعنی یہاں تک ساتھ دینے کو تیار ہیں، مال سے ساتھ دے رہے تھے، مال دینے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ تیار ہیں، لیکن جب جان دینے کی وقت آتی ہے، باری آتی ہے، کہتے ہیں یہ نہیں کر سکتے ہیں ہم۔ اچھا روایات اور احادیث میں بھی یہ ہے،
بالکل یہ بات واضح ہے کتابوں میں، جس کو لکھا گیا کہ لشکر امام زمان علیہ السلام میں ایک بہت بڑی تعداد جن لوگوں کی ہوگی ان کا تعلق غریبوں میں سے ہوگا۔ کن میں سے ہوگا؟ غریب لوگوں میں سے ہوگا۔ بہت بڑی تعداد جو ہوگی مولا کے ساتھ دینے وہ غربا میں سے ہوگی، مالدار افراد نہیں ہوں گے۔ ابھی جو آپ اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم مالدار بن جائیں تاکہ مال کے ذریعے سے ہماری عزت ہوگا، مال سے عزت نہیں ہوتی ہے، کردار سے عزت ہوتی ہے۔ ہم کو تمہارا مال نہیں چاہیے، ہمیں تمہارا کردار چاہیے، ہمیں تمہارے صاف ستھرے کپڑے نہیں چاہیے، ہم کو تمہارا دامن ایسا چاہیے جو بغیر داغدار ہو، گناہوں کا دھبا نہ ہو جس پر، گناہوں سے بچا ہوا تمہارا ایک نظام ہونا چاہیے۔ لہذا میرے بچوں، میرے جوانوں، تم کو لشکر میں جانا ہے۔ تم کو اب زمانے کے امام کو ایسا نہ ہوگا، اب تمہارے زمانے کا امام تم کو کہہ رہا ہو حل من ناصر ینصرنا، آیا ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے؟ بچوں اب جو کربلا واقع ہونے والی ہے وہ کربلا ہے، دوبارہ سے ایک نظام آئے گا یہاں پر۔ امام جو آئیں گے وہ حکومت قائم کرنے کے لیے آئیں گے یا ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے آئیں گے؟ مولا کا جب ظہور ہوگا، آیا وہ ظہور حکومت ہے یا جہاد ہے؟ ظالم کے خلاف جہاد، ظالم کے خلاف جہاد ہے۔ لہذا مولا کو ایک ایسے لشکر کی ضرورت ہے، ایسے سپاہیوں کی ضرورت ہے جو ڈیفالٹر نہ ہوں۔ مولا کے لشکر میں کوئی ایسا ہو نہیں سکتا۔ کوئی واقعہ ملتا ہے غریب الغربا امام علی رضا علیہ السلام، ہارون رشید یا مامون الرشید کے دربار میں ایک بوڑھی عورت خدمت گزار تھی، کنیزوں میں سے بہت زیادہ کنیزیں اس کے یہاں بھری رہتی تھی ہر وقت، وہ کنیزوں میں سے ایک بوڑھی عورت بھی وہاں پر موجود ہے، اور یہ ہارون رشید یا مامون الرشید کے دربار میں خدمت گزاروں میں سے ہے۔ تو ایک دفعہ خدمت کرتے کرتے بالکل جناب علی پہنچ گئی، بالکل نزدیک پہنچ گئی، مامون کے بالکل نزدیک آ گئی، کام کر رہی تھی اپنی، جھاڑو پوچھا جو بھی ہوگا اس زمانے کا، جس قسم کی بھی ڈسٹنگ ہوگی یا جس طرح کی بھی خدمت ہوگی، وہ اس خدمت کو انجام دیتے دیتے ہارون کے یا مامون کے بالکل نزدیک پہنچ گئی، اور نزدیک ہوتے ہوتے جیسے بڑبڑاتے ہیں، بڑبڑاتی ہوئی اپنے کاموں پہ کر دیا، کاش کہ مرنے سے پہلے مجھے زمانے کے امام کی زیارت ہو جائے۔ ہاں یہ متوجہ ہوا، ہاں کیا کہا؟ امام تو میں ہوں، حاکم تو میں ہوں، یہ اس نے کیا کہہ دیا؟ بوڑھی عورت تھی، اس نے کہا کون ہے تمہارا امام؟ میں تمہارا کہا نہیں، تم میرے امام نہیں ہو، میں تمہارے دربار میں خدمت ضرور کرتی ہوں لیکن میرا امام تو مدینے میں رہتا ہے۔ کہتے تمہارے امام کا کیا نام ہے؟ اس نے نام بتایا، غریب الغربا امام رضا علیہ السلام۔ رجل فرج یا اللہ صلی علی محمد وجل فرجہم اجمعین۔ خوش ہو رہی تھی، بتایا مولا کا نام اس نے لیا، تذکرہ کیا، اس کو تو تن بدن میں اس کی آگ لگ گئی۔ کھا میرے پاس رہی ہے، عیش عیاشیاں میرے پاس ہو رہی ہیں، لیکن دماغ پر اس کے ابھی تک مدینہ سوار ہے۔ یہ کہاں؟ یہ خراسان کی بات ہو رہی ہے۔ ایک دن اس نے نظر انداز کیا، دوسرے دن اس نے نظر انداز کیا، چند دن اس نے نظر انداز کیا، لیکن وہ جب بھی آئے اب اس نے دوسرے خادموں سے کہا کہ گھیر گھار کر اس کو میرے پاس ہی لایا کرو، کوشش کرو کہ یہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ خدمت کے لیے آئے، تو میں اس کے دماغ سے اس بات کو کھرچ کر نکال دوں جناب علی۔
یا آ گئے جناب علی، آنا جانا اس کو اور قریب کر دیا گیا، اس کو بتایا گیا نہیں تمہاری خدمت، تمہاری ڈیوٹی یہیں نزدیک میں لگی رہے گی، تمہیں اس نزدیک میں ہی سارے کاموں کو انجام دینا ہے۔ کرتی رہی، اور اب یہ اور زیادہ غور سے سنتا تھا اس کی بڑبڑاہٹ کو۔ وہ بڑبڑاہٹ میں بار بار یہی کہتی تھی، اے کاش مرنے سے پہلے اپنے مولا کی زیارت کر لوں، کوئی ایسا موقع مل جائے کہ میں مدینہ چلی جاؤں۔ اب کہاں مدینہ، کہاں خراسان، ابھی بھی اتنا ہی فاصلہ ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا مشہد میں اور مدینے میں کتنا فاصلہ ہے، دونوں ممالک الگ الگ ملک ہو گئے، اب الگ الگ سارا نظام ہو چکا تھا۔ ایک دن اس نے اس کو بلایا، قریب بلایا اور کہا کہ مجھے تمہارے بڑھاپے پر ترس آتا ہے، مرا نہ جاؤ، مجھے تو لگ رہا تمہارا دم ہی نہ نکل جائے کہیں۔ اچھا تمہاری اگر دعا قبول ہو جائے تو بوڑھی عورت متوجہ ہو، اب یہ متوجہ ہوئی، پہلے وہ متوجہ ہو رہا تھا، اب یہ متوجہ ہوئی۔ کیا کہا کہ ہاں تمہیں اپنے امام کی خدمت کا شوق ہے نا؟ کہاں بہت شوق ہے۔ اور کیا کرو گی؟ کہا میں امام کی خدمت کروں گی۔ کہا کہ اگر تمہیں تمہارے امام کی خدمت نصیب ہو جائے، کیسا؟ اب اس کی آنکھوں میں چمک آئی، ایک دم سے بڑھاپا جو تھا وہ جوانی میں تبدیل ہونے لگا۔ امام ہے نا، امام کی محبت میں طاقت آ گئی۔ پہلے کمر جھکی ہوئی تھی، اب ایک دم سے سیدھی ہو گئی اس کی کمر۔ ہاں کیا کہا؟ میرا امام، یہ تو بلا چکا تھا امام کو، یہ تو قیدی بنا کر امام کو اس نے برابر میں رکھا ہوا تھا، محل کے بالکل برابر میں ایک گھر تھا، اس گھر کے اندر اس نے امام کو رکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا جاؤ آج سے تم اپنے مولا کی خدمت کرو، آج سے تم ان کی کنیزی میں ہو۔ اتنا سننا، یہ درود و سلام پڑھتی ہوئی جناب علی مولا کی بارگاہ میں پہنچ گئی ہے، اور مولا کی بارگاہ میں خدمت امام کے لیے پہنچی۔ امام کو جا کے سلام کیا۔ امام تو جانتے تھے سارا، امام تو علم غیب جانتے ہیں نا کہ کون کہاں پر ہے اور کس کی کیا خواہش ہے۔ ابھی آپ اتنے زیادہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے تصور میں بھی نہیں ہے، لیکن ایک خواہش ہے، اے کاش کہ 40 نصیب ہو جائے۔ اور بعض تو ایسے ہیں جن کو بالکل یہ یقین ہے کہ میں تو کبھی 40 پہ جا ہی نہیں سکتا، میں پیسے ہی نہیں ہے، کاروبار ہی نہیں ہے، نوکری نہیں کرتا، میں کہاں سے جاؤں گا؟ ہاں جب کبھی ہوا میں چلا جاؤں گا۔ وہ نہیں معلوم اس کو جناب علی کہ ان کا نظام کیا ہے، یہ کس طریقے سے یہ لوگ دیکھتے ہیں سارے نظام کو۔ مولا اس کی خواہش کو جانتے تھے۔ آئی مولا کے دربار میں، مولا کے حرم میں آئی۔ مولا کا دربار نہیں ہوتا، مولا کا حرم ہوا کرتا ہے ہمیشہ۔ مولا کے حرم میں آئی اور آنے کے بعد جناب علی یہاں پر مولا کو سلام کیا۔ مولا کو کہا مولا میں آپ کو مدینہ میں دیکھا تھا، اب یہاں دیکھ رہی ہوں، میری دعا قبول ہو گئی ہے، بس مولا جب تک زندہ ہوں آپ کے پاس رہوں گی، جب تک زندہ ہوں۔ کیا خیال ہے ہمیں اور آپ کو اگر مولا کی حقیقت میں زیارت نصیب ہو جائے، جعفر طیار میں رہیں گے کہ مولا کے ساتھ رہیں گے؟ مولا کے ساتھ رہیں گے، ہر حالت میں مولا کے ساتھ رہیں گے۔ نہیں مولا یہ تو بڑا موقع ملا ہے، مجھ سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں ہے، میں تو بس وہاں پہ رہوں گا۔ اور ایک طرف امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام، زندہ باد زندہ باد، مردہ باد مردہ باد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑے تھوڑے سے آگے آ جائیے، جگہ ہے، بہت جگہ ہے۔ بار دیگر بلندتر صلوات پڑھ لیجیے گا۔ وَجِلْ فَرَجَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اب لہذا جناب علی چھٹے امام سے کوئی شخص پوچھ رہا تھا نا، زیارت کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ مولا زیارت کے آداب کیا ہیں؟ جیسے آداب زیارت ہے امام حسین علیہ السلام، بہت زیادہ شرائط ہیں۔
ایسی شرائط نہیں ہے جیسے میں اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم تو بس منہ اٹھایا اور جناب علی کہاں جا رہے ہو؟ جی کربلا جا رہے ہیں. پورے راستے گٹکا کھاتے ہوئے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ جی کربلا جا رہے ہیں. پورے راستے جناب علی مستیاں کرتے ہوئے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ کربلا جا رہے ہیں. پورے راستے جناب علی کاروان کا جو بھی کاروان کا سالار ہے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا، اور آپس میں کہتے ہیں اس کا کہنا نہیں ماننا اور اس کا یہ نہیں کرنا، اس کا وہ نہیں کرنا، اس نے بڑا مجھے تنگ کیا بھائی. اب دیکھو کراچی پہنچے. ابے بابا ابھی تم کربلا نہیں پہنچے ہو. راستے کی اذیتوں کو برداشت کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں رکھ رہا ہے. مولا کے حرم میں جانے کو تیار ہیں لیکن وہ آداب ان کو نہیں معلوم ہے کہ مولا کے پاس کس طریقے سے جایا جاتا ہے. اب یہ بوڑھی عورت ہے، یہ گئی مولا کے حرم میں گئی اور مولا کو جا کر سلام علیہ کے بعد مولا با خدمت کروں گی اور بس یہیں رہوں گی اور کبھی بھی اب یہاں سے جاؤں گی نہیں. مولا یہ تو معجزہ ہو گیا، میں یہاں گئی ہوں، آپ کے پاس آ گئی ہوں. بچی کچھ زندگی آپ کے لیے. بچوں سنو، میری بیٹی، میری ماں، میری بہن، غور کیجئے سارے معاملے پر. آپ کا نام کنیز زہرا ہے، آپ کا نام کنیز فاطمہ ہے، آپ کے ناموں میں سے نام کنیز صغرا. ایسا ہوتا ہے نا نام. کتنی بچیوں کے نام اس طرح سے ہوتے ہیں؟ کتنے بچوں کے نام ہیں؟ غلام حسین، غلام مہدی، غلام رسول. کیا مطلب ہے غلام رسول کا؟ رسول اللہ کا غلام. تو ذرا چل کر دیکھیں رسول کے غلام کیسے ہوتے ہیں. غلام حسین کا، امام حسین کے غلام دیکھیے جا کے کربلا میں جا کر دیکھیں امام حسین کے ساتھ کتنے غلام آئے اور وہ کس کردار کے ہیں. نام رکھ لینے سے کوئی غلام نہیں بن جایا کرتا، کردار چاہیے. اگر تمہاری ماں نے تمہارا نام، تمہاری باپ نے تمہارا نام کنیز زہرا رکھا ہے تو واقعی تمہیں کنیزی میں جانا ہے. جناب زہرا کی کنیزی کا حق ادا کرنا پڑے گا. یہ خاتون کہتی ہیں کہ اس نے خدمت امام میں ایک دن گزارا، ابھی پہلے ہی دن اس نے گزارا تھا کہ کنیزوں میں سے جو سب کی ایک ہیڈ ہوتی ہے نا، بڑی کنیز ہوتی ہے، وہ آئی اور آنے کے بعد کہا بس اب کام روک دو، ظہر کا وقت ہو گیا ہے. ظہر اس نے خوشی پہلا دن ہے، اس نے ظہر پڑھ لیا ہے، اب نماز عصر پڑھ لی ہے. مغرب کے بعد پھر اس نے کہا مغرب پڑھ لو جناب علی. تھوڑا سا سستایا ادھر جناب علی، عشاء کو پڑھ لیا. پہلا دن ہے جناب علی. کام وام کر آنے کے بعد تھک گئی تھی جناب علی، ابھی سو گئی ہے. لیکن یہ تو مولا کی چار دیواری ہے نا. مولا کی چار دیواری میں خالی واجبات نہیں ہوا کرتے ہیں. مولا کے حرم میں تو رہنے والے کو نماز شب بھی پڑھنا ہے. وہاں جانے والے کو نماز شب کا بھی پابند ہونا ہے. ایک بڑی کنیز آئی، اس نے ساری کنیزوں کو جگایا، جاگ جاؤ بھائی، اٹھ جاؤ. کیا کام ہے؟ کہا نماز شب کا وقت ہو گیا ہے. پہلا دن تھا، خیر اٹھتے اٹھاتے اس نے نماز شب بھی پڑھ لی ہے. نماز شب پڑھی، نماز فجر پڑھی، اس کے بعد جو بھی نظام تھا مولا کے حرم کا نظام ہے. یہاں پر کام کرنے پر، ڈسٹنگ کرنے پر، پوچھا ووچھا لگانے پر زیادہ توجہ نہیں ہے، کیونکہ یہ حرم کی چار دیواری ہے. مولا کی چار دیواری میں جتنے معاملات ہیں وہ خدائی احکامات ہیں. تم کو یہاں آنا ہے تو خدائی احکامات کا پابند ہو کر رہنا ہے. جتنے دن تم کربلا میں رہو گے، جتنے دن تم مشہد میں رہو گے. اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اگر آپ زیارات کے سلسلے میں جانے کے لیے آپ کا پاسپورٹ تیار ہے، ویزا لگ چکا ہے، اب ایسے تیار ہوں جیسے مولا چاہتے ہیں. ایسے اپنی زندگی کو ابھی سے تبدیل کرنا شروع کیجئے کہ جب اس راستے پر چلنا شروع ہوں، آنے والی مصیبتیں ہوں تو کہیں یہ کوئی مصیبت نہیں، جو مصیبت ہے وہ کربلا کی ہے. آ گئی جناب شب نماز پڑھ لیا، سب کچھ ہو گیا، صبح ہوئی ایسے کہ جائے کام کر رہی تھی ادھر ادھر. کہتے ہیں بہت رات کو جگایا ان لوگوں نے. نماز پڑھو اور اس طریقے سے کا نظام قائم کرو. کچھ دیر کے بعد دوسری کسی خاتون کو دیکھا، یہ تو کام ہی نہیں کرتی ہے. دوسری ایک دم غیبت حرام. مولا کی چار دیواری میں غیبت نہیں ہو سکتی.
کچھ دیر کے بعد جناب علی ادھر ادھر کام کریں، ابھی تو چپ ہو گئی، کچھ دیر کے بعد چغلی کیا ہوتی ہے؟ برابر والے دربار کی بات، وہاں تو یہ ہوتا تھا، یہاں تو یہ ہو رہا تھا، چپ خاموش، یہاں چغلی، مولا کا حرم ہے، یہاں چغلی نہیں ہو سکتی، یہاں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، یہاں تہمت نہیں لگائی جا سکتی، یہاں پر کسی کی شکایت کرنا حرام ہے، جرم ہے۔ ایک دن برداشت کیا، 2 دن برداشت کیا، 3 دن برداشت کیا، آخرکار کیا کہتی ہے؟ مولا مجھے محبت آپ سے بہت زیادہ ہے، مولا اجازت دیجئے، برابر کے دربار میں جا رہی ہیں، مولا اجازت دیجئے۔ جبھی امام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم کربلا کا رخ کر رہے ہو، زائر بننے کے لیے جا رہے ہو، وہاں پہ زیارت کے لیے پہنچو، دیکھو زمین کربلا پر بہترین کھانوں کا اہتمام نہ کرنا، اچھے اچھے کھانوں کی تلاش میں نہ نکلنا۔ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں زائرین جب وہاں سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، کہتے صاحب مچھلی کا تصور کیا تھا، مچھلی مل گئی۔ کربلا مچھلی کے تصور کی جگہ ہے۔ دینے والا دے رہا ہے، بہترین کھانا راستے میں دے رہا، بھائی اس کی خواہش ہے وہ اچھے سے اچھا دے، آپ کی بھی خواہش ہے کہ اچھے سے اچھی سبیل کا انتخاب کیا جائے۔ دیکھیں کون سی سبیل کتنا زبردست نظام دے رہی ہے، ساری توجہ اس جانب ہے۔ عزاداری سید الشہداء، عزاداری سید الشہداء دو، اب دیکھیں یہ کنیز جو مولا کے حرم میں آئی ہے، مولا کے ساتھ رہ رہی ہے، لیکن جب اس نے مولا کی زندگی کو دیکھا، سارے نظام کو دیکھا، مولا میں یہاں کے واجبات کو ادا نہیں کر سکتی ہوں، بہت وہاں پہ کچھ نہ کچھ آرام مل جاتا تھا، وہاں غیبت کرنے پہ کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، تہمت لگانے پر کوئی کچھ بھی نہیں کہتا تھا، سارا نظام میرا آسانی سے چل، کوئی روک ٹوک نہیں دی، جتنا چاہے کھاؤ، جتنا چاہے سو، جیسے چاہے زندگی بسر کرو۔ لیکن مولا کے حرم ایسا ہی، مولا سے مجھے پیار ضرور ہے، لیکن کہنا، ہم مولا کو مولا مانتے ہیں، لیکن مولا کا کہنا ہم کہنا نہیں مانتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تمہیں مولا کا کہنا ماننا ہے۔ یہ جو نظام چل رہا ہے کہ یہ مجلس سید الشہداء ہو رہی ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے بھائی ظالم کو ظالم بتایا جائے، بابا ظالم کو ظالم تو جب بتایا جائے گا، پہلے اپنی ذات کا ظلم تو ختم کریں، آگے والے ظلم پر تو بعد میں بات ہوگی، پہلے یہ والی گفتگو تو ہو جائے، ظلمت نفسی فاغفر لی۔ میرے بچوں، میرے جوانوں، اس جملے کو یاد کر لیجئے، ظلمت نفسی، پہلے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، فاغفر لی، بس مجھے بخش دے، میری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ وہ توبہ ایک لمحے میں قبول ہو جاتی ہے، ایک لمحے میں قبول ہو جاتی ہے۔ مثال انہوں نے دے دی ہے، آؤ اگر تمہیں توبہ، دیکھنا کیسے گھیر کے بھی اگر تمہیں کوئی لا رہا ہے، کہا اس کی توبہ قبول ہے۔ حسین کو کوئی گھیر کے لے کر آئے، اس کی توبہ قبول ہے۔ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ جی جناب جواب دیجئے، ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ توبہ قبول ہو گئی ہے وہاں پر۔ کتنا بڑا ظلم ہے، یعنی خیموں کو ہٹا دیا گیا ہے، فرات کے کنارے، کہا یہ ہٹانا پڑے گا آپ کو، خیموں کو ہٹانا پڑے گا۔ مولا کی سواری کی لگام میں اگر کوئی ہاتھ ڈال دے، روک لے، جا نہیں سکتی، آگے نہیں بڑھے گا دلدل میں، ایسے ہاتھ پکڑا۔ کتنا بڑا جرم تھا۔ توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہاں پر توبہ قبول ہوئی؟ کہا حسین کے پاس آ کے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ آپ فرش حسین پر ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے، جو چاہے گا ابھی توبہ قبول ہو جائے گی۔ لیکن توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج کے بعد وہ خطا دوبارہ سرزد نہ ہو۔ عزادار دو طرح کے، عزادار سید الشہداء دو قسم کے پائے جاتے ہیں۔ ایک عزادار وہ ہیں جو اپنی مرضی کی عزاداری کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جناب؟
عزاداری تو کر رہے ہیں لیکن اپنی مرضی کے مطابق عزاداری کر رہے ہیں، جیسا ہمارا دل چاہے ہم آزاد ہیں۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں عزاداری آزاد ہے، بالکل آزاد، ہم جیسے چاہے عزاداری کریں، آپ ہمیں کچھ نہ کہیے، آپ ہمیں ٹوکے مت، یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو، ہم عزاداری میں آزاد ہیں۔ عزاداری سید الشہداء کا دو طرح کی عزاداری ہو رہی ہے۔ ایک عزادار وہ ہیں جو بالکل آزاد ہیں، اب وہ اتنے آزاد ہیں اپنی عزاداری میں کہ عزاداری کرتے کرتے اگر نماز کا وقت بھی آ جائے کہتے ترک نماز بھی جائز۔ وہ اتنے زیادہ آزاد ہیں کیونکہ یہ عزاداری انہوں نے خود سے ایجاد کی ہے، اس عزاداری سید الشہداء میں یہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ ہم محتاج ہیں، ہم ہر چیز میں محتاج ہیں۔ ہم نماز پڑھنے میں کیسے نماز پڑھی جائے گا؟ ایسے نماز پڑھی جائے جیسے علی نے پڑھی ہے، محتاج ہے نا۔ وضو کرنا کا کیسے وضو کریں؟ جیسے حسن اور حسین نے وضو کیا، ہمیں ایسے وضو کرنا ہے۔ ہم ایک ایک چیز میں محتاج ہیں۔ روزہ کیسے رکھنا، کیسے جس طریقے سے جناب زہرا نے روزہ رکھا ایسے ہم کو روزہ رکھنا ہے، شرائط ہیں۔ تو جو آزادی کے ساتھ عزاداری سید الشہداء کر رہا ہے وہ کہتا اس کی عزاداری میں نماز ترک ہو جائے گا جائز ہے، نہ محرم کو سامنے چلے، نہ محرم آپ کے سامنے آ جائے، آپ نہ محرم کے درمیان پہنچ جائیں کا جائز ہے، سب جائز ہے، کیونکہ یہ عزاداری اس نے خود سے ایجاد کی ہے۔ ایک عزاداری وہ ہے جو امام کے ذریعے سے ہو رہی ہے، جیسا امام چاہتے ہیں، جیسے امام نے بتایا ہے۔ امام کی چاہنے والی عزاداری میں کیا طریقہ کار ہے؟ کہا امام کے چاہنے والوں میں سے جب عزاداری ہوتی ہے وہ مولا کے طریقے سے عزاداری کر رہے تھے۔ مولا کی عزاداری میں ماتم بھی ہوتا ہے، عزاداری بھی ہوتی ہے، لیکن نماز کے وقت نماز ہوتی ہے، وہاں پہ واجبات کا خیال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کہ یہ نظام کس نے دیا ہے؟ کہ یہ ائمہ علیہ السلام نے دیا ہے۔ اگر ائمہ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کو وقت ظہر تک کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں زمین کربلا پر، بہت بڑی تعداد تھی۔ کہتے ہیں جو پہلا حملہ ہوا ہے نماز فجر کے فوراً بعد جو پہلا حملہ ہوا ہے، کہتے ہیں پہلے ہی حملے میں 55 یا 50 کے قریب انصاران حسین شہید ہو گئے۔ اچانک کا حملہ تھا، 50 کے قریب اچانک پہلے اٹیک میں ختم ہو گئے 50۔ زہرین تک پھر 1 بائی 1 کی جناب علی وہ جنگ شروع ہوئی، ایک ایک کر کے، اب ایک ایک جائے گا مقابلے کے لیے، ایک ایک کر کے مقابلہ ہو رہا تھا، ابھی ایک ساتھ نہیں ہوا، انہوں نے پہلا حملہ ایک ساتھ کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام وقت ظہر کیا کرنا چاہیے تھا؟ اتنی لاشیں رکھی ہوئی ہیں، اتنی میتیں شہداء کی رکھی ہوئی ہیں، مولا عزاداری، مولا جنازے رکھے ہوئے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ مولا دشمن آپ پر حملہ کر رہا ہے، چاروں طرف سے دشمن نے گھیر لیا ہے، مولا کچھ تو ابھی کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے اچھا خاصا، بھی باقی پہلے جنگ تو کر لیں۔ مولا کا کیا جواب تھا؟ یہ نماز کی خاطر ہی تو جنگ ہو رہی ہے، عظمت نماز کو قائم کرنے کے لیے جنگ ہے، عظمت دین کو قائم کرنے کے لیے سارا نظام ہے، یہ ہم جو یہاں تک پہنچے ہیں، عظمت دین۔ ظالم کون ہے؟ کہا ظالم وہ ہے، ظلم تو نفسی، جو اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہے۔ نہیں جناب علی، اس طریقے کا ایک نظام قائم ہوتا ہے۔ چلے گئے جناب علی، جا رہے تھے اور جاتے جاتے اس طرح کا ایک نظام، مولانا نہیں، ایسا نہیں ہو سکے گا، اگر تمہیں ہمارے لشکر میں آنا ہے، ہمارے ساتھ تم کو چلنا ہے۔ وہ ایک مولا کا ایک صحابی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام سے روزانہ یا علی یا علی، زندہ آباد زندہ آباد، مردہ آباد مردہ آباد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ مولا کا صحابی مسلسل مولا کی خدمت میں آتے ہیں،
روزانہ مولا کی خدمت میں آتے ہیں، سلام علیکم ہوتا ہے، مولا کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں. کہتے ہیں ایک دن وہ شخص، بچوں سنو اس معاملے کو غور سے سنو، دیکھو نتیجہ نکلے گا آج کہ مولا کس طریقے سے چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا جب ہمارے پاس آئے تو کس نوعیت کا ہو. آداب غسل ہیں کہ نہیں ہیں؟ امام رضا کے حرم میں جائیں گا، حرم میں جانے سے پہلے غسل زیارت یاد ہے نا؟ یہ تو سبھی کو پتہ ہے غسل زیارت ہے. حرم امام حسین میں جانا غسل زیارت ہے، حرم عباس میں جانا غسل مستحب ہے کہ پہلے غسل کریں طیب و طاہر اور اس کے بعد جناب علی مولا کی زیارت کے لیے پہنچا. یہ شخص لائیو مولا کو روزانہ دیکھ رہا ہے. جب روزانہ دیکھ رہا ہے تو نہا کر ہی جاتا ہوگا نا، اچھا لباس پہن کر جاتا ہے، خوشبو لگا کر جاتا ہے. کہتے ہیں آج بھی یہ اچھا بہترین لباس پہن کر مولا کی خدمت میں آیا اور آ کے سلام علیہ کیا. مولا نے جواب سلام دے کر منہ پھیر لیا. جیسے مولا نے منہ پھیرا اس جانب کیا، وہ اس طرف آ گیا، اس طرف آ. جیسے یہاں پر آ کے بیٹھا میں، اللہ نے اس طرح کبھی دائیں کبھی بائیں، مولا اس کی جانب دیکھ نہیں رہے ہیں. مولا بار بار اپنا منہ پھیرے جا رہے ہیں اس کی جانب سے. رونے لگا، مولا ایسا مجھ سے کون سی خطا واقع ہو گئی ہے کہ مولا آج آپ مجھ سے منہ پھیر رہے ہیں؟ آپ نے کبھی ایسے مجھ سے منہ نہیں پھیرا ہے. بچوں غور سے سنو معاملے کو، آج آپ نے مجھ سے کیسے منہ پھیر لیا ہے؟ سنیں جواب سنیں. مولا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مولا کہتے تو حالت نجاست میں ہمارے پاس آیا ہے. حالت نجاست میں ہمارے پاس کوئی آ جائے ہمیں کرائیت ہوتی ہے اس سے، ہمیں وحشت ہوتی ہے اس سے. تو حالت نجاست میں ہمارے پاس آ گیا ہے. کہتا ہے فرزند رسول اللہ، میں غسل کر کر آیا ہوں، میں بہترین لباس پہن کر آیا ہوں، میں بات طہارت ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں. مولا نے کیا ارشاد فرمایا؟ مولا کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، تو ایسی حالت میں آئے گا تجھ پہ غسل واجب ہو گیا ہے. حیران پریشان، مولا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ مولا مجھے بتائیے میں نے ایسا کیا کام کیا ہے؟ مولا ارشاد فرمانے جب اپنے گھر سے تو چلا تھا ہمارے گھر آنے کے لیے، دوران راہ جو بازار چل رہا تھا، اس بازار میں تو نے کھڑے ہو کر ایک نامحرم سے ہاتھ ملایا تھا. ایک نامحرم کی جانب تو نے نگاہ اٹھا کر دیکھا ہے. عزاداری سید و شہداء میں آنے سے پہلے میرے بچوں باوضو ہو کر آنا ہے، تمہاری نگاہیں نیچی رہیں. عزاداری سید و شہداء میں آتے ہوئے دروازہ اپنے گھر سے لے کر امام بارگاہ تک، امام بارگاہ سے لے کر اپنے گھر واپس جانے تک تمہاری نگاہ طیب و طاہر ہونی چاہیے. یہ سیاہ لباس پہننے کے بعد اگر تمہاری نگاہ نامحرم کی جانب اٹھ جائے گویا تم نجس ہو گئے ہو، اور نجاست کی حالت میں معرفت امام لینا چاہ رہے ہو. نجاست کی حالت میں آنے کے بعد تم پوچھ رہے ہو کہ ہماری عزاداری قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ مولا تم نے راستے میں ایک نامحرم کو دیکھا ہے، تم نے نامحرم سے ہاتھ ملایا ہے. مولا ہاں مولا مجھے یاد آیا. مولا جس سے میں نے ہاتھ ملایا ہے بوڑھی ہو گئی ہے، بوڑھی عورت ہے، اور جس سے میں نے ہاتھ ملایا ہے مولا وہ میری رشتے میں چچی ہے، چچی سگی چچی ہے، سگے چچا کی بیوی ہے. مولا میرے باپ کا انتقال ہو گیا. آپ دیکھیں کیسے توجیہ پیش کر رہا ہے وہ ساری چیزیں. ہمارے پاس بھی ہے نا یہ چیز. کل یہ والا سوال آیا تھا کہ ہم نامحرم کو اپنا بھائی بنا سکتے ہیں کہ نہیں. یہ محلے کے لڑکے کہہ رہے تو ہمیں اپنا بھائی بنا لو، محلے کی بچیاں کہہ رہی ہوتی ہیں ہمیں اپنا بہن بنا لو. جناب وہ بہن بھائی بننے کو تیار ہیں، وہ آپس میں گفتگو کرنے کو تیار ہیں. یہاں مولا ارشاد فرما رہے ہیں ہمیں پسند نہیں ہے تمہارا اس طرح کا کام. سنیں آگے چل کر مولا کیا ارشاد فرماتے ہیں. مولا ارشاد فرماتے تم نے راستے میں جس خاتون سے ہاتھ ملایا ہے، جس خاتون کو تم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کری ہے، جس کے ساتھ تم بات چیت کر رہے تھے، گویا تم پر غسل واجب ہو گیا ہے. تم حالت نجاست نامحرم کے ساتھ تم بات کر رہے تھے. کہتا مولا بچپنے میں میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں تھا، مجھے چچا نے پالا ہے. چچا کا انتقال ہو گیا، چچی نے میری پرورش کی ہے. گویا چچی میری ماں کی جگہ، چچی میری ماں کی جگہ، اس نے مجھے پالا ہے اور ابھی میرے سامنے بوڑھی ہو گئی ہے اور میں اس کو بالکل ماں کی طرح سے ہی سمجھتا ہوں. کہا جتنا چاہے ماں سمجھو، نامحرم نامحرم ہے.
اور اے شخص کہ تیرا جو آج کا کام ہے گویا تو نے اہل بیت اطہار آئمہ علیہ السلام کے سر پر چلتی ہوئی تلوار ماری ہے۔ اے میرے بچوں، میرے جوانوں، اگر تم اپنی کزن کے ساتھ، تم اپنی خالہ زاد بہن کے ساتھ، چچا زاد بہن کے ساتھ، ماموں زاد بہن کے ساتھ، جیسے گھر میں آتے ہیں ہم لوگوں کا بچپنے سے جناب علی تعلق، ہاتھ ملا رہے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہیں، اب وہ ہاتھ ملانے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ وہ 16 سال کی ہو گئی اور یہ 18-20 سال کا ہو گیا، لیکن ابھی ہاتھ ملانا ان کا جاری ہے۔ کہہ رہے ہیں میری بہن ہے، میں نے اس کو بچپن سے دیکھ رہا ہوں، وہ بھی کہہ رہا ہے یہ میرا بھائی ہے، میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں، ہم تو ساتھ کھیلتے رہے۔ کہا تمہارا ساتھ کا کھیلنا لیکن بالغ اور عاقل ہونے کے بعد نہ محرم کا رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، اللہ صلی علی وآلِ محمد وجل فرجہم اجمعین۔ حدیث میں آیا، روایات میں آیا کہ جس شخص نے نام محرم سے فقط ٹچ کیا، خالی ایسے ایسے ہاتھ انگلی لگائی، ٹچ کیا ہے، خالی مس کیا ہے، گویا اس نے 70 مرتبہ علی کے سر پہ تلوار ماری ہے۔ احتیاط کیجئے، ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ علی علی کرتے رہیں اور علی کے سر پہ تلوار مارتے رہیں، پھر ہم میں اور ابن ملجم میں یہ کون بتائے گا؟ اس نظام کو کون قائم کرے گا؟ اس کے بعد کہتے ہیں جناب الاجل، مولا آ جائیے، بھائی مولا اپنے لشکر میں شامل کر لیجئے۔ لشکر میں کیسے شامل ہوں گے؟ جب طیب و طاہر ہوں گے آپ کا نظام صاف ہونا چاہیے، آپ کی زندگی میں طہارت ہونی چاہیے۔ مولا بار بار زمین کربلا پہ جس میں مولا تھے اور مولا ان کو روزانہ بتایا کرتے تھے، کتنے خطبات مولا امام حسین علیہ السلام نے زمین کربلا پر آنے کے بعد لشکر یزید کے سامنے خطاب کیا ہے۔ دوران راہ جو بھی آپ کو ملتا رہا مولا وہاں پر خطبہ دیتے رہے مسلسل۔ تو آج کی تاریخ میں جو دیکھا جاتا ہے کہ 3 محرم ہے اور 3 محرم کے عنوان سے جناب حر کا تذکرہ یہاں پر ہوتا ہے کہ یہ لشکر حر جس طریقے سے مولا کے پاس پہنچا ہے، اور مولا ابھی یہ لشکر حر پہنچا نہیں تھا، مولا نے راستے ہی میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا مشکیزیں پانی بھرنے شروع کرو۔ مشکیزیں بھر رہے تھے، لیکن مولا نے راستے سے اور زیادہ مشکیزیں خریدے ہیں۔ انہوں نے کہا مولا ہماری تعداد اتنی کم ہے، اتنی زیادہ مشکیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، اتنے زیادہ پانی کی ہم کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ مولا نے کہا نہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ روایات بتاتی مولا 200 مشکیزہ پانی بھرا ہے، 200 کتابوں میں جو لکھا گیا 200 مشکیزہ۔ اصحاب حسین جو تھے وہ پریشان تھے، اتنا پانی کی ضرورت ہم کو پڑے گی نہیں۔ جب یہ لشکر پہنچا ہے جناب علی اور ایک مقام پر، مقام اشراف کہتے ہیں کہ مقام اشراف پر مولا کے ساتھیوں میں سے ایک سپاہی نے نعرے کو بلند کیا، اللہ اکبر، سارا قافلہ رک گیا۔ قافلہ حسین کیا بات ہو گئی ہے، ایسے تمہیں کیا چیز نظر آئی ہے؟ کہتے مولا مجھے ایسا شاید کوئی پانی کا کوئی چشمہ نظر آ رہا ہے، یا مجھے جناب علی کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں۔ مولا نے کہا نہیں، اس علاقے میں نہ پانی کا کوئی چشمہ ہے، نہ یہاں پر کھجور کے ایسے درخت ہوں گے۔ کہتے نہیں، وہ سامنے سے نظر آ رہا ہے۔ کہتے آگے بڑھ کر 2 سپاہی آگے گئے، کہا کہ نہیں مولا، یہ تو لگ رہا ہے کہ نیزوں کی انیاں ہماری جانب آ رہی ہیں۔ کہا کچھ لمحہ جیسے دیکھا کہ ہاں کوئی لشکر ہے، نیزے انہوں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں اور اس جانب آ رہے ہیں۔ مولا نے اپنے سارے، چھوٹا سا تو مولا کا کاروان ہے، کہا کہ ایک ایسے مقام پر مولا اپنے کاروان کو لے کر جاتے ہیں جہاں تینوں طرف سے پہاڑ ہے اور ایک جانب سے جناب علی کھلا ہوا علاقہ ہے۔ کہا یہ تینوں طرف سے پہاڑ ہیں، یہاں سے ہم اپنی بچیوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، یہاں سے ہم اپنے بچوں کی اور جوانوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، پیچھے سے کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ کہتے اس مقام پر مولا ٹھہر گئے، ابھی ٹھہرے تھے، سامنے کچھ دیر کے اندر وہ قافلہ
مولا کے پاس پہنچا. مولا نے کس حال میں اس قافلے کو دیکھا کہ یہ قافلہ راستہ بھٹک گیا تھا. ان کے سپاہیوں کی زبانیں مثل حیوانات کے باہر نکلی ہوئی تھیں. یہ جان سے جاں بلب تھے جناب علی، پیاس کی شدت تھیں، ان کی سواریاں پیاسی تھیں. امام حسین علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد حکم دیا، عباس، علی اکبر، میرے جوانوں آگے بڑھو، ان کا استقبال کرو. مشکیزوں کے منہ کھول دیے جائیں ان کے لیے. ان کو پانی پلایا جا رہا ہے، پورے لشکر کو سیراب کیا ہے، پورا لشکر پانی پی رہا ہے. کہتے ہیں اسی لشکر میں سے ایک سپاہی، وہ بھی راستہ بھٹک کر وہ اپنے لشکر کو کھو چکا تھا، لیکن کافی دیر کے بعد جناب علی وہ پہنچا. امام حسین علیہ السلام اس کی حالت دیکھا کہ یہ تو بالکل مرنے کے قریب ہے. امام حسین علیہ السلام خود گئے، خود جانے کے بعد اس کو جا کے پانی اپنے ہاتھوں سے اس کو پانی پلایا. حسین جس کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا، جس کو حسین اپنے ہاتھوں سے پانی پلائے. کہتے اس کو ہاتھ میں مشکیزہ دے دیا، اس سے پیا نہیں جا رہا تھا. حسین علیہ السلام نے وہ مشکیزہ اپنے ہاتھ میں لیا، کہا آرام سے پیو، جلدی نہیں ہے، پانی ضائع نہ ہو جائے. کہتے وہ کسی طریقے سے اپنی جان بچا رہا تھا پانی پی کر. مولا نے اس کو بھی پانی پلایا، اس کے سواری کو بھی پانی پلایا. کہا حسین کون ہے؟ کہا کریم ابن کریم ہے. مولا کے پاس جو بھی آ جائے مولا ان کو سیراب کرتے ہیں، مولا ان کو نظر انداز نہیں کرتے ہیں. پلانے کے بعد مولا نے اسی سپاہی سے پوچھا بتاؤ تمہارا سردار کون ہے، تمہارا کمانڈر کون ہے، کوئی تو ہوگا تمہارا. ان کا یہ حر کی جانب اشارہ کیا. مولا نے حر سے پوچھا کیا مقصد ہے تمہارا، کیا تم ہماری مدد کے لیے آئے ہو، کس سلسلے میں تم یہاں پر آئے ہو؟ کہا مدد کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے کہ جہاں پر بھی ہوں آپ کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچوں. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا. مولا نے کہا چلو نماز کا وقت ہے، ہم پہلے نماز پڑھیں گے. نماز کے لیے مصلی بچھائے گئے. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے حر کے لشکر کو اور حر کو مخاطب کر کے کہا بتاؤ کیا آیا تم اپنی جماعت الگ کرو گے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھنا چاہو گے؟ کہتے ہیں مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حر آپ کے ساتھ نماز نہ پڑھے؟ تو تاریخ بتا دی کہ امام حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین جتنے بھی تھے پہلی جماعت میں سب کے سبھی اصحاب حسین کھڑے ہو گئے اور ان کے پیچھے پورا حر کا لشکر آیا اور انہوں نے نماز ظہر کو ادا کیا. جیسے ہی نماز ظہر ختم ہوئی امام حسین علیہ السلام واپس پیچھے پلٹ کر خطبہ دیا. اور اس خطبے میں امام حسین علیہ السلام نے پورے لشکر کو مخاطب کیا اور مخاطب کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو میں خود سے نہیں آیا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، تم لوگوں نے بلایا ہے، تم نے خطوط لکھ کر ہمیں بلایا ہے. اور آگے بڑھ کر آیا، کہتا ہے میں نے کوئی خط آپ کو نہیں لکھا، مجھے بالکل علم نہیں خطوط کے بارے میں. مولا نے اپنے غلام کو کہا جاؤ خطوط لے کر آؤ. کہتے ہیں غلام گیا، 2 بڑی بڑی بوریاں لے کر آیا یا کئی بوریاں لے کر آیا. کتنے خطوط نکلے؟ 12,000 خطوط ہیں. آپ جائیے نیٹی جیٹی کے پل پر جائیے، شب 15 شعبان جانے کے بعد دیکھیں وہاں پہ کتنے خطوط برآمد ہوں گے. خط ہی ہے نا وہ عریضہ جو لکھا گیا ہے. بھائی خط ہے کہ نہیں ہے؟ خط ہے، اس میں کیا لکھا گیا ہے؟ مولا آ جائیے، یا تو یہ لکھا گیا کہ مولا آ جائیے، یا اپنی اس میں تمام مشکلات کو لکھا جاتا ہے بھائی میری مشکل یہ اور وہ بد نصیب ہے وہ شیعہ جو مولا کو آنے کی دعوت نہ دے. یہ دعوت دی جا رہی تھی مولا کو، مولا آ جائیے، مولا آ جائے. مولا نے یہ خطوط ہیں تمہارے، میں خود سے نہیں آیا ہوں، تم نے بلایا ہے مجھے. انہوں نے کہا کہ نہیں میرا اس میں کوئی خط نہیں ہے، لیکن مجھے حکم یہی دیا گیا کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس چلنا ہوگا، میں لے جاؤں گا آپ کو. کہا کچھ دیر کے بعد فیصلہ کرتے ہیں، آؤ عصر پڑھتے ہیں. نماز عصر ہو رہی ہے. اب جناب علی نماز عصر کو تمام کیا اور نماز عصر پڑھنے میں کہ مولا نے یہ کہاں سے آپ یہ ساری باتیں پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے تو یہ سنا تھا بھائی ایک نماز ہوئی اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور اس کے بعد سارا نہیں. جائیں دیکھیں تاریخ میں دیکھیں کس طریقے کا ایک نظام قائم ہوا ہے، اہتمام ہے پورا.
نماز ظہر ہو گئی تھی، اس کے بعد خطبہ دیا ہے، خطبے کے بعد مولا نے دوبارہ سے نماز عصر پڑھائی ہے، عصر کے بعد دوبارہ مولا ان کی جانب متوجہ ہوئے، کیا چاہتے ہو؟ اور نے یہی بات کہی، لگا ایسے پکڑ لیا، وہاں جانے نہیں دوں گا۔ امام حسین علیہ السلام یعنی سواری کے لگام میں اس نے ہاتھ ڈال دیا، ہاتھ ڈالنے میں مولا میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جو مجھے حکم دیا گیا ہے، 1000 کا لشکر ہے اس کے ساتھ۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا، اے ہور تیری ماں تیرے غم میں، یہ بہت بڑی بات تھی، یہ بہت بڑا جملہ تھا اس زمانے میں۔ کوئی ایسے بول دے، ہور نے یہ جملہ سنا، سننے کے بعد یہ ہور مولا کے لیے بے احترامی کر سکتا تھا، لیکن علماء فرماتے ہیں اس نے احترام کیا، احترام زہرا۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ کی ماں عظیم ماؤں میں سے ایک ماں ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے، میں آپ کی ماں کے سلسلے میں اس طرح کی جسارت نہیں کر سکتا ہوں۔ مولا اگر کوئی اور ہوتا میں اس سے بڑھ کر اسے جواب دیتا، لیکن مولا آپ کا مقام، آپ کی ماں کا ایک عظیم مقام ہے۔ کہتے ہیں مولا بس اب میں یہ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ میرے ساتھ نہیں چلتے ہیں تو مولا پھر کوئی ایسا راستہ اختیار کر لیجئے، نہ مدینے جانے دوں گا نہ کوفہ جانے سے۔ آپ نے انکار کیا، آپ نے کہا مجھے واپس جانے دو، میں مدینے بھی نہیں جانے دوں گا۔ مولا کوئی ایسا راستہ اختیار کیجئے جو نہ کوفے کی جانب ہو نہ مدینے کی جانب ہو۔ چلتا رہا ساتھ ساتھ، پھر وہ کل والے واقعات جو آپ نے سنا کہ زمین کربلا پر امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں، لیکن یہ ہو رہا ہے، احترام کیا ہے اس نے، جناب زہرا کا نام سن کر اس نے احترام کیا ہے۔ آپ کے لیے یہ پیغام کہاں سے آ رہا ہے کہ اولاد زہرا کا احترام کیجئے، سادات کا احترام آپ کو کرنا ہے، چاہے کتنی بڑی بے عزتی انہوں نے آپ کی ہو۔ یہ بے عزتی ہے، ایسے لگا امام حسین کا راستہ روکا۔ 7 محرم کون ہے؟ 7 محرم کو ہور آگے بڑھ کر آیا ہے، فرات کے کنارے سے تمام خیموں کو ہٹوا دیا گیا ہے، کہا مولا آپ کو یہاں سے ہٹانا پڑے گا، آرڈر ہے، حکم ہے۔ جناب عباس کو جلال آ گیا تھا، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام اشارہ کیا، عباس رک جائیے، ہماری منزل اس کے آگے کی ہے، یہ ہو رہے ہیں، میرے جوانوں میرے بچوں ہور بن جائیے، اپنی پوری زندگی کا مشاہدہ کیجئے، دیکھیے کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہو گئی ہیں، لیکن ہم جس فرش پر آئے اس فرش پہ حسین ابن علی موجود ہے، کہ مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کہا کہ ہور تیری توبہ قبول ہے۔ کہتے شب عاشور ہور نے اپنے لشکر کے دوسرے سپاہیوں سے پوچھا کیا واقعی صبح جنگ ہوگی؟ یقین نہیں تھا، ہور کو یقین نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ فرزند زہرا پر کوئی تیر چلائے، اب وہ بھی ایک ایسے کاروان پہ تیر چلائے جن کے پاس گھوڑا سوار نہیں ہے، جن کے پاس اونٹ نہیں ہے، جن کے پاس زیادہ تلواریں نہیں ہیں، جن کے ساتھ بچے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ آئے ہیں، جن کے ساتھ مستورات آئی ہیں، بھلا ان کے ساتھ بھی کوئی جنگ کر سکتا؟ اور کو یقین تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لہذا اور مطمئن تھا۔ لیکن جب شب عاشور بچوں کی آواز سن رہا تھا نا، الاتش الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس، اللہ اکبر۔ بچوں تمہیں اس وقت بھی پیاس اگر لگے تو الاتش کو یاد کر لینا، اپنے گھر کے اندر بھی اگر پانی پی رہے ہو تو دیکھو بچوں پانی کو ضائع نہ کرنا، جب پانی اگر بچ بھی جائے سکینہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو۔ یاد ہے نا کہ عصر عاشور کیا شمر نے کیا کام کیا تھا؟ بھرا ہوا مشکیزہ لایا تھا اور سکینہ کے سامنے ایسے لا کر بہا دیا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس بھرے ہوئے مشکیزے کو دیکھ رہے تھے اور پانی کی سکت نہیں تھی ان کے اندر کہ ان کو پانی مل جائے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں شب عاشور جب الاتش کی آوازیں بہت زیادہ بلند ہوئی ہیں نا، اور رونے کی آوازیں بہت زیادہ بلند تھی، اب ہر سے رہا نہیں جا رہا تھا، جا کے پوچھا کیا بات ہے، کیا واقعاً صبح جنگ ہوگی؟ کہاں جنگ ہوگی؟
تلواریں چلیں گی، نیزے چلیں گے، ڈھالوں سے ڈھالیں ٹکرائیں گی۔ اتنا سن کر یہ واپس اپنے خیمے میں آیا، اور خیمے میں آ کر سر جھکا کر کچھ دیر ٹہل رہا تھا۔ اس کے ٹہلنے کو بیٹے نے دیکھ لیا۔ بیٹا سمجھ گیا بابا تم تو بہت بہادر ہو، میں نے کبھی آپ کے چہرے پر اس طرح کے آثار نہیں دیکھے۔ بابا کیا بات ہے؟ کہ سن نہیں رہے ہو العطش؟ یہ زہرا کی اولادیں ہیں، یہ حسین ابن علی کے بچے ہیں جو ہائے پیاس ہائے پیاس، مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے۔ بابا کیا ارادہ ہے؟ کہا بس میں جا رہا ہوں، میں حسین کی جانب جا رہا ہوں، وہی جنت ہے، وہی حق ہے، وہی حق ہے، میں وہاں جاؤں گا۔ جانے لگا۔ کہا بابا آپ کیا مجھے چھوڑ کر جائیں گے؟ میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ جاؤں گا۔ بھائی اتنا سننا تھا۔ حر نے کیا کام کیا ہے؟ کہتے ہیں حر نے اپنے سر پر جو امامہ، کیونکہ امامہ اس دور میں ہر شخص پہنا کرتا تھا، حر نے اپنا امامہ سر سے اتارا، اور سر سے اتارنے کے بعد کہا بیٹے میں نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے، میں نے ایک ایسا جرم کیا کہ اب میں حسین علیہ السلام کو دیکھ نہیں سکتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ وہاں حسین کے ساتھ اس کی بہن زینب بھی آئی ہے جو شہزادی ہے، میں شہزادی کا سامنا نہ کر سکوں گا۔ ایک یعنی امامے میں سے ایک پرچہ، ایک کپڑا پھاڑا، اپنی آنکھوں پر باندھ لیا، اور ایک امامے کو کہا اب میرے ہاتھوں کو اس طریقے سے باندھ دو جیسے مجرم کے ہاتھوں کو باندھا جاتا ہے۔ اے میرے بچے اب میرے ہاتھوں کو اس طریقے سے گھسیٹتے ہوئے لے کر چلو جیسے مجرم کو لایا جاتا ہے۔ صبح عاشور، اللہ اکبر، حر کا بیٹا اس طریقے سے اپنے بابا کو گھسیٹتا ہوا لے کر چلا ہے۔ اس منظر کو جب دیکھا حسین نے دیکھا کوئی ہماری جانب آ رہا ہے، کہا عباس اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوئیں، زینب تڑپ کر کہہ دی کون آ رہا ہے؟ کہا ہماری جانب کسی کو آتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ حر اس عالم میں آیا ہے کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، مولا کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اللہ اللہ، سنیں گے مولا نے کیا جواب دیا ہے۔ مولا جواب دیتے ہیں اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اللہ اللہ، یہ حر آیا ہے۔ آنے کے بعد مولا کو اپنی سلامی پیش کری، مولا اس جنگ کا آغاز بھی اب میری ہی جانب سے ہوگا، مولا میں آپ کو گھیر کے لایا تھا، مولا ان بچوں کو پیاسا رکھنے والا میں ہی ہوں، مولا سب سے پہلے میں جانا چاہتا ہوں، مولا مجھے اجازت دیجئے۔ مولا نے اجازت دی۔ ابھی حر جانا چاہتا تھا، جوان بیٹا سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے بوڑھا باپ میدان جنگ میں جائے گا؟ پہلے بابا میں جاؤں گا۔ حر نے بیٹے کو اجازت دی، بیٹا گیا، بہت جوان مردی کے ساتھ جا کے جنگ کرتا رہا، کافی زیادہ اشقیاء کو جہنم واصل کیا، لیکن آخر کار کب تک لڑتا؟ آخر کا سلام کیا، بابا بابا میری مدد کے لیے آئیے۔ بس جوان بیٹے کی آواز سننا تھی اور پریشان ہوا، تڑپ کر دوڑتا ہوا گیا، لیکن جب اپنے بیٹے کے لاش پر پہنچتا ہے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کیا منظر دیکھا؟ دیکھا میرا مولا اور آقا حر کے بیٹے کا سر اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں۔ بس یہ منظر دیکھ کر حر تڑپ گیا، کہا کہ مولا ارے غلام زادوں کا بھی کوئی سر گود میں لیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، مولا آپ کس لمحے یہاں پہنچ گئے؟ مولا یہ آپ نے خدمت کو کیسے انجام دے لیا؟ سنیں گے مولا کے الفاظ کیا ہیں؟ اے حر جوان بیٹے کی میت پر بوڑھا باپ آ نہیں سکتا ہے، میں کہوں گا مولا ارے عصر عاشور، عصر عاشور، کربلا والوں نے ایک عجیب منظر دیکھا، ارے بوڑھا باپ ہے اور علی اکبر کا جنازہ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رضاً بقضائه وتسلیما لامر۔ دور دور تک مومنین موجود ہیں، اپنی آوازوں کو بلند کیجئے، یہ حسین علیہ السلام کا نوحہ ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رضاً بقضائه
قضائه وتسلیما لأمره. پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ سینان شام کا، تجھے واسطہ 14 معصومین علیہ السلام کا. پالنے والے ہماری قلیل سی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے کثیر گناہوں کی مغفرت فرما. پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما، عزاداری کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو ناکام بنا دے. پوری کائنات میں مسلمانوں کو متحد فرما، ہمارے دشمن کو منتشر فرما، ہمارے بچوں بچیوں جوانوں کو زمانے کی حرام کاریوں سے محفوظ فرما، آپس کی محبتوں میں مزید اضافہ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، مقدس مقامات کی حفاظت فرما. مولا امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما اور ہم ان کے ناصران خاص میں شامل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ علیہ وآل محمد وعجل فرجہ جزاک